السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ وأيضا قال تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأفضل فالأفضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، گزشتہ 2 جمعہ سے ایک حدیث پر بیان کیا جا رہا ہے، جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو 4 چیزیں مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی مل گئی۔ تو ان 4 چیزوں میں 2 جمعوں کے اندر 2 چیزوں پر بیان کیا جا چکا ہے۔ پہلی تھی قلبا شاکرا، شکر کرنے والا دل۔ دوسری چیز ولسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان۔ اور تیسری چیز جس پر آج عرض کیا جائے گا وہ ہے وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اور چوتھی چیز ہے نیک بیوی، جو اپنے نفس میں اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے، تکلیف آئے، اس پر صبر کرنا، اس پر صبر کرنا۔ اچھا، صبر صرف یہی نہیں ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آئے صبر کرے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، یعنی انسان پڑا سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، ادھر نماز کا وقت ہے، ادھر اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی یہ اپنی نیند کو چھوڑ کر نماز کے لیے جاتا ہے۔ یعنی اس نیند کے غلبے کو برداشت کرتا ہے، اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، تو اطاعت پر صبر کرتا ہے، یعنی اطاعت کرتا ہے، پھر بھی نماز اللہ کی مسجد میں جا کے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ پھر دوسری قسم ہے الصبر علی المعصیہ، گناہوں پر صبر کرنا۔ انسان کا دل ناجائز کام کے کرنے کو کر رہا ہے،
مثلا چوری کرنے کو دل کرا، کوئی سامان اچھا رکھا ہوا ہے، دکان میں گئے مالک نہیں ہے، دل کر رہا ہے اس کو اٹھا لو، لیکن فوراً اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں، میرے لیے ناجائز ہے، میرے اللہ نے، میرے رسول نے اس کو منع فرمایا ہے، چوری کرنے کو منع فرمایا ہے، تو انسان صبر کرتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے، یا کوئی دوسرا گناہ کرنے کا کام کرتا ہے، مثلا شراب پینے کو دل کر رہا، لیکن انسان اس لیے شراب نہیں پیتا کہ شراب اسلام میں حرام ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، تو اس سے رک جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں الصبر علی المعاصی، گناہ پر صبر کرنا۔ اور پھر تیسری قسم جو ہے الصبر فی المصیبہ، تکلیف پر صبر کرنا۔ انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن پھر بھی وہ صبر کرتا ہے، وہ گلہ شکوہ نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے، تو یہ ہے الصبر فی المصیبہ۔ تو غرض محترم دوستو، صبر کی تین قسمیں ہیں، الصبر علی الطاعۃ، الصبر علی المعصیہ، الصبر فی المصیبہ۔ تو میں آج الصبر فی المصیبہ پر عرض کرنا چاہوں گا۔ آج ہم میں اکثر لوگ ایسے ہیں، جیسے کہ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب انسان کی آزمائش ہوتی ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، آزمائش ہوتی ہے، تکلیف آتی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ اس کو عزت دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ یعنی انسان کو جب فائدہ پہنچتا ہے دنیا میں، خوشحالی آتی ہے، یعنی تکلیف آئی لیکن اس کے بعد خوشحالی آ گئی، دولت مل گئی یا کوئی اچھا کام ہو گیا، تو کہتا ہے میرے خدا نے مجھے عزت دی۔ لیکن اس کے برعکس وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، لیکن جب انسان کو آزمائش آتی ہے اور آزمائش کے بعد فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، وہ تنہا ہو جاتا ہے، گزر بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ صبر نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا، یہ نہیں سمجھتا کہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ کو بلیم کرتا ہے۔ جب اس کو خوشحالی آتی ہے، دولت ملتی ہے، ترقی کرتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، لیکن جب تنگی آتی ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ تو ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہی حالت ہے۔ محترم دوستو، ہم تو بڑے گنہگار ہیں، اللہ نے تو اپنے انبیاء کی آزمائش کی ہے۔ انبیاء علیہم السلام جو معصوم ہیں، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی آزمائش کی ہے۔ سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الافضل فالافضل، کہ سب سے بڑی آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ انبیاء کی ہوتی ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ، جس کا ایمان جتنا بڑا ہے، جتنا وہ اللہ والا ہے، اس کی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ہوئی، آپ نے کیا کیا تکلیف برداشت نہیں کی، آپ کو مکے کے اندر ستایا گیا، پتھر مارے گئے، آپ کے نماز پڑھتے وقت آپ کے اوپر اوجھڑی ڈالی گئی، اور پھر جب آپ طائف میں گئے تو آپ نوجوان لڑکوں نے، گنڈوں نے آپ پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ کی جو جوتے مبارک تھے وہ بھی لہو لہان ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی۔ فرشتے آئے اور کہنے لگے
کہ اے نبی، اے اللہ کے نبی، آپ اجازت دے ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور یہ آپس میں یہ پس کے مر جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اگر یہ بھی ایمان لے کر نہیں آئے تو کم سے کم ان کی آنے والی نسل ایمان لے کر آئے. تو آپ نے کس قدر صبر کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے اس امت کو معاف کر دے. اسی طرح حبیب ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بڑی آزمائش ہوئی. آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، بڑی بڑی آزمائش. یوسف علیہ السلام کی آزمائش ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا؟ آپ کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا. پھر جب ایک کافر وہاں سے جا رہا تھا پانی پینے کے عرض جب وہ کے پر پہنچا، انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص، کوئی بچہ اندر ہے، تو آپ کو نکالا اور مصر لے کر چلے گئے. پھر آپ وہاں کے غلام بنے رہے. جب آپ حاکم کے غلام تھے تو آپ کے اوپر الزام لگایا گیا، زلیخا نے الزام لگایا، بدتمیزی کا الزام، اور پھر اس الزام میں آپ کو جیل میں ڈالا گیا. لیکن آپ صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے. جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی ملک میں، جس ملک میں آپ کو غلام بنایا گیا تھا، جس ملک میں آپ کو جیل میں ڈالا گیا تھا، جس ملک میں حاکم کی بنا پر الزام لگایا تھا، آپ اسی ملک کے بادشاہ بنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ملک کی بادشاہت آپ کو عطا کی. تو یہ ہے محترم بزرگوں صبر کا بدلہ. اسی طرح قرآن میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار دولت دی تھی. آپ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. آپ کو اتنی دولت دی تھی کہ آپ کے پاس بہت سارے نوکر چاکر تھے، غلام تھے، باندیاں تھی، مویشی تھے، یعنی بھیڑ بکریاں تھی، کئی بیویاں تھی، اولادیں تھی، سب کچھ تھا. پھر اللہ نے آپ کی آزمائش کی. جب آزمائش کی تو آپ کے کھیت جل گئے، چھت گر کر آپ کے بچے دب کر مر گئے، بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا، صرف ایک بیوی بچی جس کا نام رحیمہ تھا. آپ کے رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا. اور یہی نہیں بلکہ آپ کو بیماری نے گھیر لیا. آپ کا پورا جسم بیمار حالت ہو گیا، آپ کے جسم پہ پھوڑے آ گئے، آبلے پڑ گئے. لیکن پھر بھی آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے، صبر کرتے رہے. آپ کے صبر میں کمی نہیں آئی، یہاں تک کہ 18 سال تک آپ صبر کرتے رہے. جس طرح خوشحالی میں آپ اللہ کی عبادت پہ صبر کرتے تھے، اسی طرح صبر کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے. لیکن جس زبان سے آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے، جب اس زبان میں بھی تھوڑے آ گئے تو پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، رب انی مسنی الضر وارحم انت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے بیماری نے گھیر لیا ہے. یا اللہ تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جتنے بھی رحم کرنے والے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک، کہ آپ زمین میں یہاں پر لات مارو، جیسے آپ نے لات ماری یعنی پیر مارا، ھذا مغتسل بارد وشراب، تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا، جس پانی میں آپ نے غسل کیا اور پانی کو پیا. تو لات مارنے سے پانی کا چشمہ نکلا غسل کرنے کے لیے اور پانی پینے کے لیے. تو پھر واپس سے آپ صحت یاب ہو گئے، نوجوان بن گئے. اور اللہ نے جتنی دولت پہلے دی تھی، جتنے بچے دیے تھے، اس سے زیادہ دولت اور اولاد عطا کی. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ سونے کی تتلیاں، سونے کی ٹڈیاں برسائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر. اور پھر یہی نہیں بلکہ اللہ نے آپ کو کیا ٹائٹل دیا، فرمایا انا وجدناہ صابرا،
کہ ہم نے آپ کو خوب جھیلنے والا پایا، یعنی تکلیفیں برداشت کرنے والا پایا۔ نعم العبد انہ اواب، آپ اللہ کے کیا ہی خوب بندے تھے۔ جیسا کہ کہتے ہیں نا دنیا میں کہ کیا ہی کمال انسان ہے، کیا عجیب انسان ہے۔ جب کوئی انسان دنیا میں کوئی بڑا کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار کمال کا آدمی ہے، کیا ہی کمال انسان ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کیا کہ آپ خوب جھیلنے والے تھے تکلیفوں کو۔ نعم العبد انہ اواب، اللہ کے کیا خوب بندے تھے۔ تو غرض محترم بزرگوں دوستو، ہم پر بھی جب اللہ کی آزمائش آئے تو ہم بھی صبر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز سے۔ تو صبر کرنے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو آزمائش ہمیں بھی آتی ہے اور آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی خوف دے کر ڈرا کر، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال میں نقصان دے کر، وَالْأَنفُسِ، کبھی جانوں میں نقصان دے کر۔ کوئی ہمارے فیملی میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی گزر جاتا ہے، والثمرات، کبھی ہمارے پھلوں میں نقصان دے کر، وبشر الصابرین، پھر جب بندہ صبر کرتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کو آزماتا ہے کسی چیز سے، خوف دے کر، بھوکا رکھ کر، مال میں نقصان دے کر، جان میں نقصان دے کر، پھلوں میں نقصان دے کر، لیکن وہ صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وبشر الصابرین، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کی آزمائش ہوتی ہے، ان کو تکلیف آتی تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، بس ایسے لوگوں پر اللہ کی ہدایت رحمت ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو غرض محترم بزرگوں دوستو، جب اللہ کی آزمائش ہمارے اوپر آئے تو ہمیں چاہیے کہ بجائے گلے شکوے کے صبر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ، ہم کو ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ وہ مولانا، اللہ ہی مالک ہے، وہی مولا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل رکھے۔ محترم بزرگوں دوستو، اگر دیکھا جائے تو سارے دین کا خلاصہ نچوڑ صبر ہی ہے۔ جو چیز شریعت میں مطلوب ہے، جو بھی انسان شریعت میں چاہتا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جتنی بھی چیزیں ہیں، جنت کو حاصل کرنا، ان سب کا نچوڑ کیا ہے؟ صبر ہے۔ بغیر صبر کے کچھ نہیں مل سکتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے بارے میں فرمائیں گے جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، کیا فرمایا؟ جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، ان کو جنت اس لیے ملی تاکہ وہ کیونکہ وہ دنیا میں صبر کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو جنت میں داخل کس لیے کیا؟ کیونکہ دنیا میں وہ صبر کرتے تھے۔ اور جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، اور کیا ہی اچھا گھر ہے آخرت، یہ جنت کیا ہی اچھا گھر ہے، اور تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے دنیا میں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو اس لیے محترم بزرگوں دوستو، ہم کو چاہیے کہ ہم پر اگر اللہ کی آزمائش آئے تو ہم اس پر صبر کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا، تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو بخار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں مجھے بہت بخار آتا ہے، 2 آدمیوں کی برابر بخار آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھا دوبارہ کہ یا رسول اللہ پھر آپ کو اجر بھی 2 گنا ملتا ہوگا، 2 گنا بخار، 2 گنا اجر ملتا ہوگا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں 2 گنا اجر ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھ جا رہا ہے، بخار آتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح سے معاف فرما دیتے ہیں جس طرح سوکھے پتے جو ہے جھاڑ پر جب پتے سوکھ جاتے ہیں اور وہ سوکھ کر گر جاتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو غرض محترم کو دوستوں، ہم کو چاہیے کہ ہم صبر جیسی صفت کو اپنے اندر پیدا کر لیں، اور جب بھی ہمارے اوپر آزمائش آئے تو ہم یہ کہیں اور یہ سوچیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے ہماری آزمائش کی، اس پر گلہ شکوہ نہ کریں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔